सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा साहब, और उसामा साहब से आज मेरा एक डिफरेंट टॉपिक है जी, कि बीमारियों की जड़ कहाँ से होती है। बीमारियों की जड़ शुरू होती है आपकी मैदे से। अगर आपका मैदा ठीक है तो आपकी सारी बीमारियां, कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। और मैदे में के मसाइल किस वजह से होते हैं और इनका हल क्या है। और अगर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं साथ सर, और इनसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछें कि ये हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दुनिया का क्या हर बंदे का यही मसला कि जी बीमारियों का जड़ जौन सा मैदा है, तो मैदे की जौन सा है इसको कैसे स्टेबल रखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, यही आपकी लाइफ है एक्चुअली, और आपकी पूरी पावर देने का जो ज़रिया है आपकी बॉडी को। कुछ भी खाएंगे तो जिस्म में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, तो वो आपका स्टमक है। लेकिन मिसाल के तौर पे एक बच्चा है या लड़की है या लड़का है या कोई मर्द है, 30-35 का है, 40 का है, अभी तो इसकी घिसाई घिसाई इतनी नहीं हुई कि इसको कोई मसला आ जाए, इसको ओजरी को। तो ऐसा क्या इशू है कि वो अभी तक मतलब जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि मेडिकली सालों से आप लोगों से अमूमन पूछते होंगे कि जी मैदे के मरीज़ हैं, जी हाँ जी, राइजिक चल रही है, ठीक है। और मेडिकल साइंस इसको क्यों नहीं क्योर कर पाई? मतलब आपका स्टमक है तो वो ठीक होना चाहिए ना, ठीक क्यों नहीं हो रहा? मतलब आप सालों से गोलियों पे लगे हुए हैं, उसकी एक रीज़न है। सबसे पहले ये जो ऑपरेटर्स है, जो भी मैदे का मरीज़ है, सबसे पहले उसके मैदे को छोड़ दें। किसी को भी अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, या किसी को भी मैदे की तेज़ाबियत है, या कुछ भी है, अब इसमें आज इसको ना बुनियादी तौर पे मैं आज सब के लिए वंस फॉर ऑल आज इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो वो जाए, देखे कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है, वो डिप्रेस है। अच्छा, अब डिप्रेस है तो ब्रेन मैसेज सही नहीं भेजता। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो केमिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो चुका है। अब इस पे पीछे बाद में आऊँगा कि अब डिप्रेशन है तो क्यों क्यों हो सकता है। पहले स्टेप वाइज चलें कि स्टमक अगर ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने दिमाग का दिखाना है कि आपके मेंटल जो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, डेफिनेटली वो डिसबैलेंस है। अच्छा, अब वो डिसबैलेंस क्यों है? क्योंकि वो मेडिकल साइंस कहेगी कि जी डिप्रेस है। डिप्रेशन की वजूहात, अब डिप्रेशन हो सकता है ख्वाहिशात की ज़्यादती की वजह से आपका ओवर बर्डनड हो के दुनिया के पीछे भागना। पहला, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा। मिसाल के तौर पे आपको एक सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए 1 लाख चाहिए था, 50,000 चाहिए था, लेकिन आपकी क्योंकि इर्द गिर्द ने आपको ओवर बर्डन किया, आपकी कैपेसिटी भी यही थी। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में काम कर रहे थे 8 घंटे, लेकिन फिर आपको ओवर टाइम दिमाग लगाना पड़ा साइड बिजनेस के लिए, किसी और काम के लिए, तो आप ओवर बर्डन हुए क्योंकि अब आपको 1 लाख और कमाना था। उसके बाद आपको साथ वाले ने जमा करना शुरू किया, घर प्लाट ले लिया तो आपको भी अब लेना था। उसने गाड़ी ली, आपको भी करना था। उसकी बेटा बाहर पढ़ने गया, आपको भी करना था। बस ये जो कंपटीशन शुरू हुआ। लेकिन यार देखें, अल्लाह ताला ने सबको सब कैपेसिटी दे के नहीं भेजा, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, इसी से ही ये दुनिया चल रही है। तो वो जैसे कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, ऐसी कोई मिसाल है। तो सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि ओवर बर्डनड बॉडी जो है पहला कॉज है। उसके बाद ये है कि आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, बड़ी कोई पुराना दर्द है, वो भी आपके पट्टे खींचने का। गुनाह ने कबीरा, कोई बड़ा गुनाह कर दिया आपने, अब भी आपके पट्टे खींच जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो आपकी पट्टे हैं ना, ये मेरी फ़ौजें हैं, मैं जब चाहूँ इनको खींच लूँ, ये मेरे लश्कर हैं। तो ये जो पट्टे असाब जो हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन, ठीक, वो खींच जाते हैं। आप बड़े पुल हुए होते हैं, माथे पे आंखें होती हैं, बस एक तो बॉडी भी फ्लेक्सिबल नहीं रहती। दूसरा फिर ये होता है कि आपकी जो रवैये में बड़ी लचक नहीं होती, आपके एटीट्यूड में लचक नहीं होती, माफ़ करना तो जानते ही नहीं है, इग्नोर करना तो जानते ही नहीं है, बड़े बारीक बीन हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गए।
دوسرا یہ ہے کہ آپ پہ جنات کا اثر ہے. آپ کسی ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں جنات ہیں, یا آپ پہ سایہ, کہیں آپ گزرے, آپ نے کسی درخت کے نیچے کوئی بچے مار دیے, کہیں آپ نے گزر گئے, یا کچھ واٹس ایور کوئی ایسی حرکت ہوگی, تو سائے کے نتیجے میں, نظر بد کے نتیجے میں, جادو کے نتیجے میں, گناہ کبیرہ میں, خصوصی طور پہ اگر آپ زنا کے مرتکب ہو گئے ہیں تب بھی, آپ نے کوئی اور ایسا بڑا گناہ کبیرہ کوئی بھی جو شیطان ہی شیطانوں کو کرتے. اچھا اس کی بھی میں تھوڑی سی سائنس ایکسپلین کر دیتا ہوں. دو میں تیسرا شیطان ہوتا, سنا تھا. قتل کرنے کے بعد بھی سنا ہوگا بس شیطان آ گیا تھا. ریپ کے بعد بھی سنا ہوگا بس جی شیطان آ گیا تھا. لڑائی جھگڑے میں بندہ مار دیا یا خون و خون ہو گئے, بس یا پتہ ہی نہیں چلا شیطان آ گیا. وہ ٹھیک بات ہے, یہ سالوں میں جو مقولے بنتے ہیں یہ ایسے نہیں بنتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے بھی تو خدا اور شیطان کے مکالمے میں جائیں تو اس نے کہا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تیرا سب پہ زور چلے گا, میرے بندے پہ نہیں چلے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا بندہ کے خواص جو ہے وہ نوٹ کریں, پھر اپنے آپ کو دیکھیں, آپ میں کوئی خواص نہیں ہوگا. کہنے کو آپ بڑے جفے ڈالیں جی میں بڑا مسلمان اور میں اللہ کا بندہ, میں تہجد گزار, نہیں. آپ کے لین دین سے لے کے آپ کے ریگولر روٹین میں ایسی کئی نشانیاں پائی جائیں گی جو حدود خدا کے خلاف ہوں گی, ورنہ شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ تیرا میرے بندے پہ نہیں چلے گا. اب بندہ زبردستی وردی پہن کے پولیس کی کہ میں پولیس میں بھرتی ہو کے ایس پی لگ گیا ہوں, تو پھر پاگل ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر اگر وہ اس کا بندگی میں چلا جائے گا تو اس کی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ وہ محفوظ ہوگا, امان میں ہوگا. یا آپ نے سلام پاکستان بہت اچھا رکھا. اسلام کا مطلب بھی سلامتی ہے, سلامتی ہر لحاظ سے سلامتی. آپ کی سلامتی, آپ کی جسمانی, روحانی, نفسیاتی, سب کی. آپ سے مجھے سلامتی کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا, ذہنی طور پہ نہیں ہٹ کرنا, مجھے جسمانی طور پہ ایذا نہیں دینی, مجھے معاشی روحانی کسی بھی انداز سے. آپ کہتے ہیں میری طرف سے سلامتی. جب آپ سے سلامت تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی دنیا سے بھی سلامت ہی رہوں. تو شیطان تو ہمارا سب سے پہلا دشمن جو ہمیں سلامتی کا ہماری دشمن. اب سمجھ لیں کہ جی سٹمک کو ٹھیک کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جا کے اپنے ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کریں. ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ میں بھی اب آئیں گے, میڈیکل سائنس کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کریں گے آپ کے ساتھ کہ ایل پر دوسری کوئی 0.5 پہ لگا دیں گے, پھر چل سو چل, یہ بھی رائزک کی طرح چل سو چل. اب ذرا بتائیں کہ آپ لوگوں کو تو عقیدہ کہتا تھا کہ ابھی اللہ شافی ہے. اب یا دو باتیں, خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے, اللہ شافی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا پھر آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, یا پھر آپ کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ آپ اس سے شفا لے سکیں. ورنہ سالوں کیسے ایک گولی کھا سکتے ہیں آپ, مطلب کم آن, آپ بیمار ہوئے تو آپ کو گولی بھی اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے ابھی سالوں کھائیں گے تو. ہاں مطلب کوئی تو بھائی پورا وہ 5 گولیوں کے سیٹ بنے ہوتے ہیں, یہ ڈبی وہ ڈبی. بھائی آپ نے اگر اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ خدا بھی آپ کا, کلمہ بھی آپ کا, نبی بھی برحق آپ کا, اور یہ سارا کچھ اگر ہے تو پھر ایسے کیسے ہے کہ آپ ٹھیک نہیں. سب سے پہلی تو نعمت ہی یہ ہے. تو آپ کو کیلا سیب مل رہا ہے, آپ کو صحت نہیں مل رہی, تو پھر اس کا مطلب ہے منہ وہ بنائیں جس سے آپ کو نعمت حاصل ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ مانگ کدھر رہے ہیں, منہ کدھر ہیں, اور یہ ساری فضول کہانی ہے. میں نہیں اس کو بالکل بھی سمجھتا یا مانتا کہ یہ جی 100% سے نیچے فٹنس کو میں نہیں مانتا. اب دنیا پرستی چھوڑنی ہے چھوڑیں, خدا کو کبھی سیکھا ہے کہ وہ راضی کیسے ہوتا ہے, ناراض کیسے ہوتا ہے. اچھا میں نے آپ سے رشتہ بنانا ہے تو سب سے پہلے جی آپ کیا پسند کرتے ہیں, آپ جی کلر کون سا پسند ہے, کھانے میں بریانی کون سی, طے والی یا وہ دوسرے والی ہے. مطلب کتنی آپ ایک دوسرے کو دوستی ہوئی, ہاں یار کہاں کا اسٹیک پسند ہے, کہاں کا وہ بفے, مطلب آپ ہائی ٹی کہاں کی پسند ہے, انوائرمنٹ تمہیں کون سا پسند. مطلب اتنی آپ ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, خوشی نہ خوشی کو. خدا سے رشتہ بناتے وقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے خوش ہوگا, کیسے ناراض ہوگا.
سب سے پہلا سٹیپ ہے جتنے معدے کے مریض ہیں پہلے تو اپنا رخ خدا کی طرف کریں. پہلے رخ ہوگا, اس کے بعد ایک میرے محمد اسامہ علی آفیشیل پہ لگی ہوئی ہے دعائے کعب, صبح شام سنیں بھی صحیح, 70 بار پڑھیں بھی صحیح. ٹھیک 14 دن کے اندر اندر, پہلے 14 دن کے اندر گولیاں بند نہ ہوئی تو آپ کے چینل پہ آ کے جرمانہ میرے سے لے لیں. کلیئر ہے. 70 بار صبح 70 بار شام میری اس کے وائس بھی لگا لیں. شروع میں مشکل ہو سکتی ہے, جب رٹ جائے فلو بن جائے آواز کے ساتھ تو پھر اس کو 70 بار صبح 70 بار شام ایک دفعہ بلند پڑھ کے 14 دن انتہا کر دیں, اور پھر دیکھیں کہ پھر مجھے بتائیں کہ جی ابھی بھی مجھے رائزک لینی پڑ رہی ہے. پہلی بات تو وہی ہے نا کہ کون اس طرف جائے, ہم نے دوائیوں کی طرف جانا ہے, ہم نے اللہ کی طرف نہیں جا رہے. تو بس پھر ایک بات بتائیں, ماسٹر دنیا کا وہ ہے, مالک کارخانے کا وہ ہے, باس سے بنائے بغیر آپ کیسے مطلب کوئی, تو پھر دھکے ہیں تو کھاتے رہیں پھر, سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعی چاہتے ہیں, کیونکہ میں عموماً دیکھتا ہوں, میں ایک اور بھی بات بتا دوں, یہ جتنے معدے کے مریض ہیں نا یہ خدا پرست بھی ہوتے ہیں جی, بڑے دیندار سوچوں کے حامل. دین جتنا کہ جیسا ٹیڑھا میڑا ان کو سمجھ آتا ہے, جس فرقے کی سم ڈلی ہوئی ہے, جس اس کا پیکیج لیا ہوا ہے, جو بھی کنیکشن ہے اس کے حساب سے بڑے پکے دیندار ہیں یہ جتنے معدے کے مریض ہیں. معدے کے مریض کیونکہ ایکچولی ڈپریشن کے بھی مریض ہیں, اور ہر ڈپریشن کا مریض موسٹلی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیجیس سوچوں کا حامل ملے گا, کیونکہ یہ خدا نے وہ پٹھے لشکر کھینچے ہوئے ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا نا شروع میں روایت بیان کی تھی کہ جی یہ میرے پٹھے ہیں اور میں نے اس کو کھینچتا ہوں, ان سے آپریٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں جیسے ہی یہ آپ کا پیچیٹری گلینڈ کیمیکل بیلنس کریٹ کرے گا, جیسے ہی آپ دعائے کا آپ پڑھنی شروع کریں گے, شیطان کے متعلق آپ کو یاد ہے خون میں دوڑتا ہے, شیطان کن میں سے تھا آپ بتائیں, شیطان کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن میں سے تھا؟ ہم میں سے ہی تھا. نہیں, ہم سے مراد انسان تو نہیں تھا, تو نہیں تھا, یعنی کہ جنوں میں سے تھا. جنوں میں سے تھا نا, تو اس کا مطلب ہے خون میں جن دوڑتے ہیں آپ کے. روایت آپ کی کہہ رہی ہے نا شیطان دوڑتا ہے تو جن نہیں دوڑتے ہیں. تو اگر بھائی جن دوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جب خدا کا کلام پڑھیں گے تو یہ چھوڑ دیں گے جسم, بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا.